بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے گھر لینے کا وظیفہ، اپنا گھر لینے کا وظیفہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10۔ سورہ الاعراف کی ایک میں پہلے بھی آیت کا وظیفہ پیش کر چکا۔ پرابلم وہی جو پہلے سب ڈسکس کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی آسان اور مختصر عمل بتائیے۔ تو یہ ایک آسان اور مختصر عمل ہے جس کے کرنے سے وہ جو خواب آپ کا کافی عرصے سے ادھورا ہے، جو پورا نہیں ہو پا رہا اپنے گھر کو لینے کا، انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آپ کا وہ برسوں کا خواب پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور جیسے کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا ذاتی گھر پرچیز کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت کام آنے والی ہے۔ موجودہ وقت کے حالات کے ساتھ وقت میں بھی جیسے کہ قرب قیامت ہے، تو وقت میں بھی برکت ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلتا کب دن گزر جاتے ہیں اور نیا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کرائے کے گھر میں رہنے والوں کے لیے پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ اپنے گھر میں نہیں رہتے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں پر بچے وغیرہ فیملی تو سکون سے سو رہی ہوتی ہے، لیکن اس گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو بے سکونی سے نیند نہیں آتی کہ اب پھر مہینہ گزر جائے گا اور ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ اپنی کمائی میں سے کرائے کی مد میں دینی پڑے گی، اور اس کے ان سب کے باوجود یہ بھی پتہ نہیں کہ کس وقت مالک مکان یہ نوٹس دے دے کہ جی میرا گھر جو ہے وہ خالی کر دیں۔ تو ان تمام تکالیف کا سدباب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ اسباب پیدا کریں، ان اسباب کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اللہ کو راضی کر کے لی جا سکتی ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ اللہ کو منانے کے لیے اس کے ہی کلام کا سہارا لیں، اور کلام الہی سے کوئی بھی آیت کا جو ہے ورد یا وظیفہ جو ہے وہ آپ کریں۔ تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یہ والی آیت جو ہے یہ بڑی زبردست اور مجرب ہے اس معاملے کے اندر، اپنا گھر لینے کے بارے میں۔ تو آج میں آپ کو اس کا یہ عمل اس طرح سے بتاتا ہوں کہ آپ نے دن میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد جو آپ ریگولر کر سکیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس آیت کو 151 بار ڈیلی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 151 میں پھر دہرا دیتا ہوں، اس کو آپ نے 151 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس وظیفے کو کم سے کم آپ 40 دن تک پرفارم کریں۔ اس کے بعد آپ کو یہ شیورٹی ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی عرصہ پڑھنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کم سے کم 40 دن آپ اس کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ 40 دن کر لیتے ہیں تو اسی سال یعنی کہ آج اگر آپ 2024 کے اگست میں ہیں، تو 2025 اگست تک اللہ کے حکم سے آپ لوگ اپنے گھر میں رہنے والے بن چکے ہوں گے۔ سبب اللہ نے پیدا کرنے ہیں، اللہ چاہے نا تو وہ لکھ پتی کو ککھ پتی اور ککھ پتی کو لکھ پتی، یعنی فقیر کو بادشاہ بنانے کی طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے، اور رب جب چاہے انسان کے حالات کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ یہ طاقت صرف آپ کے رب کے پاس ہے۔ آپ نے صرف اور ہم نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے جو اسباب تو پہلے بھی سب لوگ کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے بساط برابر بڑی ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایفرٹس فروٹفل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جب وہ ایفرٹس فروٹفل نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت سمجھدار لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اس کو اسیس کریں کہ یہ وجہ کیا ہے۔ اسباب میں سارے کر رہا ہوں، محنت میں پوری کر رہا ہوں، لیکن میری یہ خواہش پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہے۔ جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو، اللہ نہ چاہے، تو آپ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں میں ناکامی سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ کے رب کی پہچان یہ ہے کہ جب رب چاہے گا تو پھر آپ کا کام ہوگا۔ تو آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے پرفارم کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، بہت زبردست رزلٹ ملے، اور سال ڈیڑھ سال کے اندر وہ لوگ اپنے گھروں والے ہو چکے۔ تو اسی لیے آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، پورے یقین کے ساتھ عمل کریں، پراپر عمل کریں، ناغہ مت کیجیے گا،
یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی وظیفہ جب ہم شروع کرتے ہیں اور اس میں گیپ آ جاتا ہے تو پھر اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ اس کو مکمل کر سکیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔